آج میں آپ لوگوں کو ان گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جو گھروں میں سکون کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جو خوشحالی کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ عورتوں کے یہ ایسے خطرناک گناہ ہیں، یہ ایسے خطرناک برے عمل ہیں جو آنے والی نسل کو بھی غربت کی دلدل میں پھنسا سکتے ہیں، جو آنے والے خاندان کو بھی پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا سکتے ہیں۔ یہ گناہ گھر اور اچھے وقت کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایک طرف گھر، دوسری طرف اچھا وقت، درمیان میں سے ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور اچھا وقت گھر کے اندر نہیں آ پاتا۔ جوانوں، گناہ وہ کانٹے ہیں جو انسان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام نہیں ہونے دیتے، گھر میں خوشیاں نہیں آ سکتی، غمیاں ہی غمیاں ہوتی ہیں، ایک غمی کے بعد دوسری غمی، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی۔ جس گھر میں گنہگار عورتیں رہتی ہوں، جس گھر میں بدکار عورتیں رہتی ہوں، ارے جس گھر میں اللہ کی نافرمان عورتیں رہتی ہوں، وہاں بھلا رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں؟ وہاں رزق بانٹنے والے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ گناہ وہ کانٹے ہیں جو انسان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ عورتوں کے یہ گناہ رحمت کے فرشتوں کو ناراض کر دیتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے بھی ناراض ہو جائیں پھر تمہارے گھر میں رحمت کی بارش کیسے برس سکتی ہے؟ جب رزق بانٹنے والے فرشتے بھی ناراض ہو جائیں گے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے ناراض ہو گئے تو پھر تمہارے گھر میں پڑا ہوا رزق بے برکت ہو جائے گا، تمہارے گھر میں پڑی ہوئی دولت بے برکت ہو جائے گی، پھر تم مال کے ہونے کے باوجود بھی بے سکون رہو گے۔ یاد رہے، جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو وہاں بے سکونی ڈیرا ڈال دیتی ہے، بے سکونی تو وہاں دھرنا دے دیتی ہے۔ عورتوں کے یہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، جو رزق بانٹنے والے فرشتوں کو گھر نہیں آنے دیتے، رحمت کی بارش برسانے والے فرشتوں کو گھر میں نہیں آنے دیتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے عروج پر رہتے ہیں۔ جو عورتیں یہ گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ گنہگار عورتیں جن گھروں میں رہتی ہیں وہ گھر ہر وقت جھگڑوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، بے سکونی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں، سب کچھ کرنا، ان گنہگار عورتوں سے شادی مت کرنا جو گناہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بے حد مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جو بے حد مہربان ہے، سنو، عورتوں کے ان گناہوں سے بے حد مہربان اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہو گیا، رب کو پانے کی کوشش کرو میرے بھائیو، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، اور جب رب بھی تمہارا نہ رہا پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں تمہارے پاس۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عورتوں کے ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ گناہ کرنے والی عورتیں رہتی ہوں، ایسے گھروں پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے میرا اللہ۔ ایسے حالات میں شوہر دن رات بیچارہ محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اپنی ہمت سے بڑھ کر مزدوری کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر لکڑیاں چنتا ہے، بھاری وزن اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن وہ زندگی بھر اچھا وقت نہیں دیکھ پاتا۔ وہ ساری زندگی بیچارہ محنت کرتا کرتا مر ہی جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا کرتا مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، مٹی اکھاڑتا اکھاڑتا، مٹی اٹھاتا اٹھاتا، بوجھ اٹھاتا اٹھاتا مٹی کے اندر ہی چلا جاتا ہے، لیکن زندگی میں اچھا وقت نہیں دیکھ پاتا۔ جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی یہ گناہ بڑے شوق سے کرتی ہو، محنت جب برکت سے خالی ہو تو وہ محنت محنت نہیں رہتی بلکہ بوجھ بن جاتی ہے۔ جو محنت برکت سے خالی ہو، ارے وہ محنت تو بیماری بن جاتی ہے، وہ محنت بوجھ بن جاتی ہے، وہ محنت انسان کو بے سکون کر دیتی ہے۔ شوہر کی یہ پریشانیاں اس کے دل اور دماغ کو تھکا دیتی ہیں،
اور یہی تھکن گھروں میں جھگڑوں اور تلخیوں کو جنم دیتی ہے۔ اللہ اکبر، بے سکونی گھر کے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے میرے بھائیوں۔ جہاں غربت ہوگی وہاں بے سکونی ہوگی۔ تم گناہوں کے بارے میں جانتے نہیں میرے بھائیوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم گناہوں کے بارے میں نہیں جانتی۔ گناہ انسان کو نہ دنیا میں سکون دیتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ ان گناہوں کو پہچاننا اور ان سے بچنا ہی گھروں کی خوشحالی اور برکت کا راستہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں۔ گھر میں رہنے والے ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے انسان کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ عورتوں کے وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ، مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ اپنے مال کو اپنے لیے محفوظ رکھتی ہیں۔ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ اپنے مال کو اپنے لیے محفوظ رکھتی ہیں اور دوسروں کی مدد سے گریز کرتی ہیں، دوسروں کی مدد نہیں کرتی۔ ان کے دل میں دولت کی حرص اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حرص وہ آگ ہے میری بہنوں، وہ آگ ہے جو کبھی نہیں بجھتی، کبھی بھی نہیں بجھتی، لیکن زندگی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ حرص وہ آگ ہے جو کبھی بجھتی نہیں لیکن خوبصورت زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ زیادہ تر عورتیں مال کے ہونے کے باوجود دروازے پر آئے کسی سائل کو روٹی دینا گوارا نہیں کرتی، پانی کا ایک گھونٹ دینا بھی گوارا نہیں کرتی، سوکھی روٹی دینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ جس دل میں سخاوت نہ ہو، یاد رکھنا، جس دل میں سخاوت نہ ہو وہ دل ہمیشہ کے لیے سکون سے خالی ہوتا ہے۔ اس دل میں سکون نہیں آ سکتا جس دل میں سخاوت نہیں ہے۔ وہ دل ہمیشہ کے لیے بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی خوش قسمت عورتیں ہیں وہ جو اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتی ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتی ہیں، عشر نکالتی ہیں، غریبوں کی مدد کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں جہاں کہیں بھی رہتی ہیں سکون سے رہتی ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی، سکون ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک بار ایک تاجر اور ایک غریب مزدور کا سامنا ہوا۔ تاجر کے لباس کی چمک دمک اور سواری کی شان دیکھ کر مزدور غریب کے دل میں ایک نئی حسرت جاگی۔ مزدور غریب نے جب ایک امیر شخص کے خوبصورت کپڑے دیکھے، اس کی سواری دیکھی، تو اس کے دل میں ایک نئی حسرت جاگی۔ جوانو، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرنا، اپنے پیسوں کی نمائش مت کرنا۔ اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا۔ ہم نے جب بھی دکھایا بیچارے غریب کا دل دکھایا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارے نے اپنا سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کی کسی غریب کے سامنے نمائش مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ خیر، تاجر کو دیکھ کر مزدور کے دل میں جب ایک نئی حسرت جاگی کہ کاش میں بھی اسی طرح کا امیر ہوتا، اللہ اکبر، اسی طرح کے کپڑے پہنتا، جب اس کے دل میں ایک نئی حسرت جاگی تو غریب نے کہا کاش میں بھی تمہاری طرح امیر ہوتا، اگر میں تیری طرح امیر ہوتا تو میری زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ غریب نے اس تاجر کو کہا، تاجر، اے امیر شخص، اگر میں بھی تیری طرح کا امیر ہوتا تو میری زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ اللہ اکبر، میری زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی۔ اگر میرے پاس بھی تیری طرح کا پیسہ ہوتا، اگر میرے پاس بھی تیری طرح کی سواری ہوتی، اگر میرے پاس بھی تیری طرح کا لباس ہوتا تو میری زندگی کس قدر خوبصورت بن جاتی۔ یہ غریب تاجر کو کہہ رہا تھا، غریب شخص تاجر کو کہہ رہا تھا
اگر میں تیری طرح امیر ہوتا تو میری زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ تو آگے تاجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میاں پھر اس طرح کرو، ہم سودا کر لیتے ہیں، اپنی غریبی مجھے دے دو اور میری امیری تم لے لو، سودا کر لیتے ہیں۔ اگر تمہیں امیری بہت زیادہ پسند ہے، اگر تمہیں امیری سے بہت زیادہ محبت ہے تو پھر ایک کام کرو، اپنی غریبی مجھے دے دو اور میری امیری تم لے لو، سودا کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر مزدور حیرت میں پڑ گیا، حیران رہ گیا، حیرت سے بولا کہ بھائی مجھے تو تمہاری امیری چاہیے، لیکن تم میری غربت کیوں چاہتے ہو؟ ہر غریب کو امیری چاہیے، لیکن تو واحد قسم کا امیر ہے، تو کہتا ہے کہ غریبی مجھے دے دو اور مجھ سے میری امیری لے لو۔ اور بھائی مجھے تمہاری امیری چاہیے، ضرورت ہے تمہاری امیری کی، لیکن تمہیں میری غربت کی کیوں ضرورت ہے؟ تمہیں میری غربت کیوں چاہیے؟ تو آگے تاجر نے جو جواب دیا، قسم ہے اللہ پاک کی، سونے کی تختی پر لکھنے والا جواب ہے میرے بھائیوں۔ تاجر نے جو جواب دیا دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ تاجر نے غریب کو کہا کہ اے غریب شخص، میں اپنی امیری تمہیں اس لیے دینا چاہتا ہوں اور تم سے غریبی اس لیے لینا چاہتا ہوں، میں اپنی امیری تمہیں اس لیے دینا چاہتا ہوں اور تم سے غریبی اس لیے لینا چاہتا ہوں، سودا اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی، امیری ہونے کے باوجود بھی میرے پاس سب کچھ ہے، دنیا جہان کی ہر ایک نعمت ہے میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، میرے پاس ملازم بھی ہے، نوکر بھی ہے، میرے پاس اچھی سے اچھی سواری بھی ہے، میرے پاس اچھے سے اچھا کپڑا بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میرے پاس سکون نہیں ہے۔ اور سن، غربت ہونے کے باوجود بھی تیرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سکون ضرور ہے۔ میں امیر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو غریب ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے مگر تیرے پاس سکون ضرور ہے۔ یہ سن کر مزدور خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، لیکن پھر غریب شخص، مزدور شخص ہمت کر کے بولا، پھر اس طرح کرو، میرا ایک مشورہ مان لو۔ امیر نے کہا کون سا مشورہ ہے؟ کہا اگر تیرے پاس مال ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، تیرے پاس مال ہے پھر بھی تیرا دل بے چین رہتا ہے، تیرا دل بے قرار رہتا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنی امیری کا کچھ حصہ اللہ کی غریب مخلوق میں بانٹ دو۔ اگر تمہیں بھی میری طرح کا سکون چاہیے، تیرے پاس مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، یہ دولت بڑھتی جائے گی اور سکون بھی ہوگا۔ میرے بھائی، دنیا کی کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز تجھے سکون نہیں دے سکتی۔ غریب کی گئی مدد تجھے ہر حال میں سکون دے گی۔ تم اپنی امیری کا کچھ حصہ اللہ کی غریب مخلوق میں بانٹ دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کی مدد کرو، اور دروازے پر آئے کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس مت بھیجنا۔ دروازے پر آئے کسی ضرورت مند کو مت جھڑکانا، پھر دیکھنا خوشیاں تمہارے قدم چومیں گی، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کس طرح غیب سے خوشیاں عطا کرتا ہے۔ تاجر نے کہا کیا یہ واقعی ممکن ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو مجھے سکون مل سکتا ہے؟ غریب مزدور نے کہا ہاں، کیوں نہیں میرے بھائی، کیونکہ سکون دولت سے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور ان کے دل خوش کرنے سے آتا ہے، سکون دولت سے نہیں آتا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن ایک امیر شخص نے غریب کو دیکھا اور کہا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی تم خوش ہو، تمہارے پاس نہ پہننے کو اچھا کپڑا ہے، نہ کھانے کو اچھی روٹی ہے، پھر بھی تم خوش ہو، آخر تمہیں کس چیز نے خوش کر رکھا ہے؟ وہ چیز تو بتاؤ جس چیز نے تجھے خوش کر رکھا ہے۔ غریب نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی میری خوشی اس میں ہے جو میرے پاس ہے اور تمہاری بے سکونی اس میں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ امیر شخص حیرت سے بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میں نے دنیا کی ہر چیز خریدی، میں نے دنیا کی ہر قیمتی سے قیمتی چیز خریدی لیکن سکون نہیں ملا۔ سکون کی تلاشی کے لیے زمین کا چپا چپا میں نے چھان مارا پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا۔
پھر بھی میرا دل بے چین ہے، میرا دل بے قرار ہے، اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی تو خوش رہتا ہے، پھر بھی تو سکون سے رہتا ہے۔ غریب نے مسکراتے ہوئے کہا بھائی اس لیے کہ سکون خریدے نہیں جاتے، سکون خریدنے کی چیز نہیں ہے، یہ سکون جب بھی آتا ہے خود بخود آتا ہے۔ اگر تم اپنی دولت کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے استعمال کرو گے، اگر تم اپنی دولت میں سے عشر نکالو گے، زکوٰۃ نکالو گے، صدقہ نکالو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، تو پھر دیکھنا سکون جہاں کہیں بھی ہوگا تمہیں ضرور ڈھونڈ لے گا۔ پھر تمہارے پاس مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، ساتھ میں سکون بھی ہوگا، مزے کی زندگی جیو گے۔ تو فرمایا پہلا گناہ دروازے پر آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس لوٹانا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ نمبر 2، اپنے سے کم حیثیت رکھنے والے پر ظلم کرنے والا عمل بھی عورتوں کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد یا محلے کے کسی بھی فرد پر ظلم کرنے والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، وہ چاہے اپنی اولاد پر کیا جائے یا اپنی گھر کی ملازمہ پر کیا جائے۔ خصوصاً جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ گھر کی ملازموں پر بڑا زور دیتی ہیں، بڑے نخرے کرتی ہیں، تو میں کرتی ہیں، ان کی بے عزتی کرتی ہیں، ان کا دل دکھاتی ہیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور انسان کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے۔ مدینے کے بازار میں لوگ ہجوم لگائے ہوئے کھڑے تھے، درمیان میں ایک 8 سالہ بچہ رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، جس کا چہرہ خوف اور بھوک سے زرد ہو چکا تھا۔ ادھر سے مالک چیخ کر کہہ رہا تھا یہ میرے غلام کا بیٹا ہے اور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ بچے کو مالک نے رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور ایک رسی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ جس طرح کتے کو باندھ کر کتے کو پکڑا جاتا ہے رسی کے ذریعے، اس نے بچے کے ساتھ ویسے ہی سلوک کر رکھا تھا، اور مالک چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ میرے غلام کا بیٹا ہے اور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ مجمع میں لوگ غصے میں چلا رہے تھے کہ اسے سخت سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اب وہاں پر کھڑا کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اس چور کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو، رسوا کرو، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کی ہمت نہ کرے، کوئی بھی شخص چوری کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ایک نے کہا جس ہاتھ سے اس نے چوری کی ہے وہ ہاتھ کاٹ دو۔ دوسرا بول اٹھا اسے قید میں ڈال دو۔ کسی نے کہا اسے کتوں کے سامنے پھینک دو تاکہ یہ اپنی غلطی کا انجام سمجھے۔ ابھی بچہ ہے، چوری کرنے لگ گیا ہے، بڑا ہو کر تو پھر یہ بڑے بڑے ڈاکے ڈالے گا۔ اسی طرح مالک کے اپنے لوگوں میں سے ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا اس بچے کے ساتھ یہ ظلم کرو، کوئی کہہ رہا تھا اس کے ساتھ یہ ظلم کرو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی بچے کی حالت زار پر رحم نہ کیا۔ نہ تو کسی نے یہ سوچا کہ ایک معصوم بچہ جو خوف اور بھوک سے لرز رہا ہے اور ہچکیوں کے ساتھ اپنی روح داد سنا رہا ہے، مگر کوئی بھی اس کی روح داد سننا گوارا نہیں کر رہا۔ یہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہنچے۔ آپ کے جلالی چہرے کو دیکھ کر مجمع بالکل خاموش ہو گیا۔ بچے کی حالت دیکھتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بچے کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے آپ نے اس کے مالک سے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ بچہ کیوں چوری کرے گا؟ تو کہہ رہا ہے کہ بچے نے میری چوری کی ہے۔ ارے یہ بچہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جلدی سے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس بچے کو رسیوں سے نکالا جائے۔ اسے نکالا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے رسیوں سے جکڑے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بچے انہوں نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے؟ کتے کی طرح تجھے کیوں باندھا؟ اب بچہ ہچکیوں کے ساتھ لرزتے ہوئے بولا، روتے ہوئے بولا، یا حضرت انہوں نے ایک کتے کا سا سلوک میرے ساتھ اس لیے کیا کہ میں نے صرف ایک روٹی اٹھائی تھی، ایک روٹی کا چور ہوں، ایک روٹی اٹھائی تھی۔ کیوں اٹھائی تھی؟ کیونکہ میری ماں بیمار ہے اور میری ماں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا باپ بھی
اس مالک کا غلام تھا اور میں بھی اس کا غلام ہوں. میرا باپ کب کا مر چکا ہے, میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے. اب باپ کی جگہ میں نوکری کرتا ہوں اس کی. خدا را میرے دوستو, اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ جب تک تمہاری اولاد جوان نہ ہو جائے, جب تک وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہو جائے, تب تک اللہ تمہیں زندہ رکھے. ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو, اللہ مجھے زندہ رکھنا. تب تک تمہیں نہیں مرنا چاہیے جب تک اولاد جوان نہیں ہوتی, کیونکہ جن بچوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا, ان کے لیے زندگی ایک میدان بن جاتی ہے, زندگی جنگ بن جاتی ہے, جہاں وہ بچے ہر قدم پر تنہا لڑتے ہیں, ہر خواب ادھورا رہ جاتا ہے ان کا, اور ہر خوشی ایک بوجھ بن جاتی ہے ان کی. ماں باپ تو وہ سایہ ہیں جو زندگی کی دھوپ سے بچاتے ہیں اپنے بچوں کو. جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے تو زندگی کی سختیاں بے رحم ہو جاتی ہیں. جب یہ سایہ اٹھتا ہے تو ہر راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے. وہ بچے جن کے ماں باپ نہیں رہے, ان کی آنکھوں میں خواب نہیں, صرف محرومی کا عکس ہوتا ہے. انہیں نہ صرف زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بلکہ اپنوں کی بے حسی اور دنیا کی بے رحمی بھی سہنی پڑتی ہے, برداشت کرنی پڑتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ تمہاری اولاد کے لیے ہی صحیح اللہ تعالیٰ تمہاری لمبی عمر کرے, تمہیں زندہ رکھے تب تک جب تک اولاد جوان نہیں ہوتی. خیر, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب مالک سے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے جس کے اوپر تو اس قدر ظلم کر رہا ہے, تو مالک نے شرمندگی سے جواب دیا, حضرت یہ میرے غلام کا بیٹا ہے اور اس کے والد فوت ہو چکے ہیں, اور اس نادان نے میری چوری کی ہے. پوچھا کون سی چوری کی ہے؟ کہا بچے نے بغیر پوچھے ایک روٹی چرا لی ہے. شام کا وقت تھا, روٹی چرا کے بھاگ رہا تھا, تو میں نے اپنے غلاموں کو کہا جلدی جاؤ, بھاگو, اس 2 ٹکے کے چور کو پکڑ کر میرے حوالے کرو. میرا غلام اور میرے گھر کی چوری مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا نا. اس بچے کو پکڑ کر لے آؤ, اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے, لوگوں کو دکھایا جائے کہ چوری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے, لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں, سبق لیں. اتنے میں وہ بچہ بول اٹھا, یا علی, میری ماں گھر میں بھوکھی بیٹھی تھی, اور میری روح داد تو سنو, میرے درد تو سنو, میرے دکھڑے تو سنو, میں نے چوری کیوں کی ہے؟ بچہ کہنے لگا, میری ماں گھر میں بھوکھی بیٹھی تھی, اس نے پچھلی رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا, اور اس رات کو بھی مجھے کچھ نہیں ملنے والا تھا. میری ماں پچھلی رات کی بھوکھی تھی, پچھلی رات بھی میری ماں نے کچھ نہیں کھایا, اور اس رات کو بھی مجھے کچھ نہیں ملنے والا تھا. جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میرا مالک آج رات بھی مجھے کچھ نہیں دے گا, اگر اس نے مجھے کچھ نہ دیا تو آج کی رات بھی میری ماں بھوکھی رہے گی, اسی سوچ کی بنیاد پر میں نے روٹی چرائی. جیسے ہی مالک کے دروازے سے باہر نکلا تو کسی نے مالک کو شکایت کر دی, اور مالک نے بے رحمی سے مجھے رسوں کے ساتھ باندھ دیا اور لوگوں کے سامنے اس قدر ذلیل و خوار کیا, اور میرا گناہ یہی ہے کہ میں نے ایک روٹی ہی چرائی. بچے کی روح داد سننے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, او ظالم انسان, کیا تو نہیں جانتا کہ میرے نبی کی شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص پیٹ کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے سے بہتر ہے اس کے مالک کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ہائے ہائے, اس دور کے حکمران کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اللہ اکبر. پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, لوگو, فرمایا لوگو, جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. غلاموں کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے غلاموں کا بھی تم پر حق ہے, اور ان کے بچوں کا بھی تم پر حق ہے. اگر ان کو حق نہیں دو گے تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو حقوق اللہ معاف کر دے گا, وہ حقوق اللہ معاف کر دے گا, مگر حقوق العباد کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ میرے اللہ کا فرمان ہے.
یہ سنتے ہی بچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے قدموں سے لپٹ گیا، زاروں قطار روتے ہوئے بولا یا علی آپ نے تو میری زندگی بدل دی۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹے تیری پریشانیوں کے دن ختم، آج سے تو ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ اللہ اکبر، آج کے بعد کوئی تیرے اوپر اس طرح کا ظلم نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی تجھے اس طرح ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ اس مالک نے تیرے اوپر جتنے ظلم کیے تو نے صبر کیا، مالک نے تیرے اوپر ظلم کی انتہا کر دی، تو نے صبر کیا، تیرا صبر میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، تیرا صبر میرے اللہ کو پسند آیا، اور میرے اللہ نے اسی صبر کے صدقے تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے مالک کو پیسے دے کر بچے کو آزاد کر دیا، اور یہ بچہ صبح و شام اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے روزی روٹی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر سے ہی لے کر جاتا تھا۔ صبح و شام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر سے ہی اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے روٹی جاتی تھی، کھانا جاتا تھا۔ تو فرمایا کسی پر بھی ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ظلم کرنے والے لوگ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اللہ کی ناراضگی میں رہتے ہیں، یہ پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، دکھوں کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ فرمایا نمبر 3 شوہر کی ناشکری، شوہر کے احسانات کی فراموشی کرنے والا عمل بھی گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ شوہر جو اپنے کمزور کندھے پر بھاری وزن اٹھا کے دن رات ایک کر کے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پر محنت مزدوری کرتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، پورے دن کا تھکا ہارا شام کو جب گھر لوٹتا ہے نا، پورے دن کا تھکا ہارا شوہر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کی چھوٹی موٹی خواہش پوری ہو جائے، پورے دن کا تھکا ہارا شوہر شام کو جب گھر لوٹتا ہے تو آگے بیوی بجائے اس کا استقبال کرنے کے کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی ہے۔ عورت کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ایسی عورتیں قیامت کے دن جہنم میں جائیں گی، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی، جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہروں کے احسانات کی فراموشی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا، اگر یہ 3 گناہ کرو گی تو یاد رکھنا تم اجڑ جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو جلد از جلد ان 3 گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔